میں کہہ رہا ہوں بچے ہیں نا، بچے یہ اللہ کی امانت ہیں، امانت میں خیانت کرو گے تو قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے خدا کو؟ یہ نعمت بھی ہے، یہ امانت بھی ہے۔ اگر تم بچوں کو امانت سمجھ کر، اگر تم بچوں کو امانت سمجھ کر ان کی آبیاری کرو گے، ان کو ہیرے کی طرح تراشو گے تو یہ بچے نعمت بنیں گے، ورنہ بڑھاپے میں خون کیا آنسو رونا پڑے گا۔ نہیں دیکھتے کہ اب اولڈ ایج بنا دیے گئے، یہ اسی دینی تعلیم سے جی چرانے کا عذاب ہے، جی چرانے کی سزا ہے کہ بچے لے جا کر، بچہ آفیسر ہے، بچہ ڈاکٹر ہے، بچہ پروفیسر ہے، بچہ سائنسدان ہے، پڑھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن بچے کو تعلیم سکھاؤ، بچے کو بتاؤ باپ کا کیا مقام ہے، بچے کو بتاؤ ماں کیا چیز ہوتی ہے، بچے کو بتاؤ رشتہ داروں کے کیا حق ہے، بچے کو بتاؤ کہ تمہارا بھائی کون ہے، تمہارے چچا کا تم پر کیا احترام ہے، اور تمہارے بچے کو بچاؤ تمہارے تائے کا تمہارے اوپر کیا احترام ہے، یہ تمہارے اوپر ضروری ہے۔ بچے یہ امانت ہیں۔ اگر یہ سوچو گے کہ دینی تعلیم کے بغیر بھی تو کام چل رہا ہے، کھانے کو کھانا مل رہا ہے اور پینے کے لیے پانی مل رہا ہے، سواری ہے، بہترین گھر ہے، اگر ایسا تم سوچو گے تو بڑے خطرے کی طرف جا رہے ہو، بہت خطرے کی طرف جا رہے ہو، بڑے خطرے کا سودا کر رہے ہو۔ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس کو فرمایا کہ بچے امانت ہیں، اگر ان امانت کی حفاظت کرو گے، امانت کا حق ادا کرو گے تو یہ بچے تمہارے حق میں نعمت بنیں گے، نعمت بنیں گے، تمہاری زندگی میں بھی ادب کریں گے، تم جب دنیا سے چلے جاؤ گے تمہارے لیے دعا کریں گے، ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے، نیک کام کریں گے، اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا۔ مجھے یاد آتا ہے ایک باپ اپنے بچے کی شکایت لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بچہ میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات ہی نہیں مانتا، میرا ادب ہی نہیں کرتا، فلاں فلاں شکایت کرتا رہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی اس کے بچے کو پکڑ کے لاؤ۔ دربار میں طلبی ہوئی، بچے کو حاضر کیا گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی تم اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہو؟ تمہیں باپ کا ادب و احترام نہیں معلوم؟ باپ کا مقام و مرتبہ نہیں معلوم؟ اس کے بعد یہ پوچھا تو بچے نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا حضرت باپ کا حق مجھے معلوم ہے، اس باپ کو پوچھو کہ اس کو بچے کا حق معلوم ہے؟ باپ پر بچے کا کیا حق ہے؟ پوچھو میرے باپ کو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ معلوم ہے تمہیں باپ پر کیا حق ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو، نام کا بھی اثر ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اس کی اچھی تربیت کرو، جب بچہ بڑا ہو جائے فوراً اس کو اپنے گھر کا کرو، اسے نکاح کرو اور اس کا گھر بسا دو، ورنہ بچہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، بدکاری کے راستے پر جائے گا، غلط طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے خیالات اس کے دماغ میں گھومتے رہیں گے۔ یہ حضرت عمر نے سنایا۔ اب یہ کہہ کر کے بچے نے کہا پوچھو میرے اس باپ کو کہ اس نے ان تینوں میں سے ایک حق بھی میرا ادا کیا ہے؟ اس نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، اس نے اپنا نام بھی سنایا، اس کے بعد کہ اس نے میری کوئی تربیت نہیں کی، اس نے مجھے دینی تعلیم نہیں دیا، اس نے مجھے علماء کے محفل میں کبھی یہ لے کر کے نہیں گیا، دینی حلقوں میں کبھی لے کر کے مجھے یہ نہیں گیا، کبھی اس نے مجھے اللہ رسول کے بارے میں نہیں بتایا، کبھی مجھے اس نے جو ہے وہ دین کی کوئی بات نہیں بتائی۔ چن کر کے حضرت عمر نے فرمایا اوہو، باپ سے کہا تو اس کا مطلب قصور بچے کا نہیں، قصور تمہارا ہے۔ اگر تم اس کی تربیت کرتے، اگر تم اس کی صحیح نشو نما کرتے، اس کی دینی تعلیم دیتے، اسے ادب سکھاتے، اسے احترام سکھاتے، اسے بڑے چھوٹوں کے آداب سکھاتے تو بچہ تمہارا نافرمان نہ بنتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اس لیے بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام کرو اور بچوں کے اخلاق کی بھی نگرانی کرو۔ ماں باپ نماز پڑھیں گے، یہ کہا جاتا ہے نا کہ دین نظروں سے پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے
کہ بچہ دیکھ دیکھ کر سیکھتا ہے. باپ نماز پڑھے گا تو بچہ نماز پڑھے گا. اگر بچے کو کبھی بچے نے کبھی نہیں دیکھا کہ باپ سجدہ کیا ہو, سجدہ کرتے ہوئے بچے نے اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھا, تو بچہ کیا نماز پڑھے گا؟ باپ 12 بجے تک سو رہا ہے تو کیا ایسے ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ تہجد گزار بنے گا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والے والدین کے پیٹ میں عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے, بایزید بستامی پیدا ہوں گے, خواجہ اجمیری پیدا ہوں گے, قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوں گے. جس کا باپ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے پیٹ میں اس سے بڑے بچے کو پیدا کیا جاتا ہے. مجھے یاد آتا ہے حضرت علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کی والدہ جوانی میں بیوہ ہو گئی, ان کے لیے دعا کرتی, یتیم بچہ تھا, اتنی دعائیں کرتی تھی. ان کی ایک رشتے کی بہن تھی, وہ پوچھتی تھی کہ کیا اپنے بیٹے کو نبی بنانا چاہتی ہو کیا؟ اتنی دعائیں, رات کو دعا, دن کو دعا, تہجد میں دعا, اشراق میں دعا, چاشت میں دعا, اوابین میں دعا, فرض کے بعد دعا, کعبے میں دعا, اللہ اکبر, طواف میں دعا. پوچھتی تھی ان کی بہن, کیا علی میاں کو نبی بنا کر چھوڑو گی؟ بہن کہتی تھی کہ مجھے معلوم ہے کوئی محنت سے نبی نہیں بنتا, نبوت ایک چھوڑ کر کے نبوت کے نیچے جتنے درجے ہیں اس میں سب سے اعلیٰ درجے پہ میں علی میاں کو دیکھنا چاہتی ہوں. لہذا دنیا نے دیکھا, عرب و عجم کے علماء نے ان کے سامنے سر جھکانے کو سعادت تصور کیا. کعبے کی چابی حوالے کی گئی کہ علی میاں آؤ, کعبے کے دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولو. ہندوستان کا یہ واحد عالم دین ہے جس کے ہاتھوں سے کعبے کو کھولا گیا. اللہ نے وہ سعادت عطا فرمائی. یہ واحد عالم دین ہے ہندوستان کا جس کی کتابیں عربوں نے قبول کی, اور عرب کے درسگاہوں میں جس کی عربی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے, جس کی کتابوں کو سمجھایا جاتا ہے, جس کی کتابوں سے عربی سیکھی جاتی ہے. کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کبھی دعا کی؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کبھی آپ کے آنکھوں سے آنسو آئے؟